بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع کر رہے ہیں جو آپ کے سلیبس میں ہے۔ حدیث کے لغوی معنی بات چیت کے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سے اٹھتے تھے تو جو صحابہ کرام موجود نہیں ہوتے تھے وہ ان سے پوچھتے تھے کہ مل حدیث، کوئی نئی بات، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نئی بات کی۔ حدیث ہتس بات چیت۔ اصطلاح میں حدیث سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر۔ حدیث کی تین اقسام، قولی، فعلی اور تقریری، عام طور پہ جو ہم لیتے ہیں کہ کوئی ایسی بات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بول کے بتائی، قول، اور فعل جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے منسوب ہو، آپ نے کیا ہو کوئی کام۔ اور حدیث تقریری، یہ تقریر سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ قول ہے کہ جو آپ حدیث قولی، فعلی اور عملی۔ قول جو آپ نے بولا، فعل جو آپ نے کام کیا، اور تقریری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا، کسی مسلمان نے کوئی عمل کیا اور آپ نے یا تو پسندیدگی کا اظہار کیا یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام پہ خاموشی اختیار کی، تو یہ اصطلاح میں حدیث کہلاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات کی، آپ کی طرف سے کوئی بات کی گئی، آپ کا کوئی قول، آپ نے کوئی کام کیا یا آپ کے سامنے کوئی کام کسی مسلمان نے کیا، کسی شخص نے کیا اور آپ نے اس پہ ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا، یا تو آپ نے اس کو پسند کیا، اپنی اظہار پسندیدگی کیا، یا آپ نے خاموشی اختیار کی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو، فعل کو اور تقریر یا صفت کہ آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ نے اس پہ خاموشی اختیار کی۔ دین اسلام قرآن اور حدیث کے مجموعے کا نام ہے۔ قرآن پاک میں ہمیں احکامات دیے گئے ہیں لیکن ان کی تفصیل ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ملتی ہے کہ اس کام کو کیسے کرنا ہے۔ نماز کا حکم ہے، نماز قائم کرو۔ حدیث میں ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اور جتنے بھی احکامات ہیں ان کی تفصیل ہمیں حدیث سے ملتی ہے۔ آپ کے سلیبس میں 20 احادیث دی گئی ہیں، ان کی تشریح کے حساب سے سوال آتے ہیں، شارٹ کوسچن بھی اسی میں سے آتے ہیں، انہی موضوعات میں سے۔ ترجمہ اور تشریح 20 احادیث کی آپ کے سلیبس میں ہے۔ لانگ کوسچن بھی آتے ہیں کہ احادیث دی گئی ہوتی ہے، اس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہوتا ہے، اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے، اور ان احادیث کے جو موضوعات ہوتے ہیں، جو ٹاپکس ہوتے ہیں، انہی سے ریلیٹڈ شارٹ کوسچن بھی آپ کو آتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1 آپ کی سلیبس میں جو ہے وہ رزق حلال کی اہمیت کے حوالے سے، کسب حلال آپ کہہ رہے ہیں۔ عن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسب حلال فریضۃ بعد الفریضہ، یہ دو اس میں آتا ہے، طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، اور وہ طلب
بھی دی جائے تو یہ دو آپ کے مختلف اس میں آتا ہے. بعد الفریضہ یعنی کہ وہ فرائض جو فرض عین ہیں، جو بنیادی فرائض ہیں ہمارے عقائد، بنیادی عقائد اور ارکان اسلام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اس کے بعد جو ہمارے اوپر فرض ہے وہ کسب حلال ہے. کسب حلال کی طلب کرنا، جستجو کرنا، کوشش کرنا. کہ فرض عین کے بعد دوسرا فرض کسب حلال ہے. کسب الحلال فریضہ بعد الفریضہ. بعد الفریضہ جو فرائض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہمارے بنیادی عقائد اور ارکان اسلام، جو ایک مسلمان کا سب سے پہلا فرض ہے. اس کے بعد جو ہمارے اوپر فرض عائد ہوتا ہے وہ حلال رزق کی جستجو کرنا، کسب حلال کی کوشش کرنا، اس کی جستجو کرنا. اب حلال آپ کس کو کہیں گے؟ ہر اس طریقے سے رزق حاصل کرنا، ہر اس طریقے سے جو اللہ اور اس کے رسول نے جائز قرار دیا. روزی کمانا حلال طریقے سے، اور حلال کو جب آپ ڈیفائن کریں گے تو ہر وہ جائز طریقہ، ہر وہ طریقہ جس کو اسلام میں منع نہیں کیا گیا، کسب حلال کہلائے گا. اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز سے منع نہیں کیا، جس طریقے سے رزق کمانے سے منع نہیں کیا، وہ ہمارے لیے جائز ہے. اور جس طریقے سے جو ذریعہ اختیار کرنے سے منع کیا گیا قرآن پاک میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں، وہ ہمارے لیے حرام ہوگا. تو حلال ذرائع سے روزی کمانا فرض ہے. ناجائز ذرائع سے رزق حاصل کمانا حرام ہے، منع کیا گیا اور بڑا سخت گناہ ہے. اسلام میں ہر شخص پہ دو چیزیں فرض کی گئی ہیں. رزق حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا. محنت کے بغیر جو روزی ہم کماتے ہیں یا جو آمدن حاصل کرتے ہیں، اس کو اسلام میں ناپسندیدہ، یعنی کہ اتنی پسندیدگی کا اظہار، اس کے بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے ذرائع ہیں. تو پہلا جو ہے وہ محنت کرنا، اور محنت اس طریقے سے کرنا جو طریقہ جائز قرار دیا گیا. اللہ اور اس کے رسول نے جائز قرار دیا کہ اس طریقے سے آپ محنت کر کے اپنی روزی کمائیں، تو وہ حلال ذریعے سے رزق کمانا ہوگا. قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں خاص طور پہ عام لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے رزق کمانا یا روزی حاصل کرنا، کسب حلال کی بہت سارے مختلف مواقع پہ احکامات دیے گئے ہیں. سورہ بقرہ کے زمین میں حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ. اے ایمان والوں، ایک اور جگہ پہ ہے، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا اس میں سے پاکیزہ، جو کچھ ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا کی وہ کھاؤ. اگر تم اس کی عبادت کا دم بھرتے ہو تو صرف اس کا شکر ادا کرو. سورہ بقرہ میں بھی اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے امت کو حلال ذرائع سے رزق حاصل کرنے کی تاکید کی، اور حرام ذرائع سے بچنے کی. ہر جائز طریقہ جو ہے اس سے روزی حاصل کرنے کے لیے محنت، تگ و دو، کوشش کرنی چاہیے، اور حرام سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے، یعنی کہ یہ گواہی دے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. اب لوگوں نے پوچھا کہ اخلاص کے ساتھ کیا مطلب ہے؟ جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے، تو صحابہ کرام نے اخلاص کے ساتھ کا مطلب پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کی حرام کی ہوئی تمام چیزوں سے رک جائے. اب حرام کی ہوئی چیزیں منع کیا گیا، جن چیزوں سے منع کیا گیا وہ حرام میں آتی ہیں. کچھ چیزیں حرام ہوتی ہیں، کچھ حلال ہوتی ہیں، کچھ ان کے درمیان ہوتی ہیں جن کو متشابہات کہ نہ تو منع کیا گیا واضح طور پہ، اور نہ ان کو کرنے کا حکم دیا گیا. اس کی اگزامپل دی گئی ہے کہ جیسے ایک ایریا ہے یا ایک چراگاہ ہے، وہاں پہ جانا ممنوع ہے، منع کیا گیا کہ اس حصے میں آپ نے نہیں جانا.
جب آپ اپنی ریوڑ لے کے اپنی بکریاں لے کے اس کے قریب جاتے ہیں، وہ جو ممنوع علاقہ ہے، تو زیادہ چانسز ہیں کہ آپ اس ممنوع علاقے میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن جب آپ اس کے قریب بھی نہیں جاتے، اس ایریے میں بھی نہیں جاتے جو کہ منع کیا گیا، اس کے نزدیک بھی نہیں جاتے، تو اس چیز کا امکان کم ہے کہ آپ اس ایریے میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہی ہے کہ آپ اوائڈ کریں ایسے کاموں سے بھی جو آپ کو اس طرف لے کے جائیں۔ کچھ واضح احکامات ہیں کہ یہ کام کرو اور کچھ چیزوں پہ خاموشی ہے، تو علماء کرام نے ان پہ بھی منع کیا کہ یہ کام نہ کرو۔ وہ اسی چراگاہ سے آپ کہہ لیں کہ ایک ایریے میں آپ کو اجازت ہے کہ یہاں پہ آپ اپنی بکریوں کو چرا سکتے ہیں، اور اس سے کچھ فاصلے پہ جو ایریا وہاں پہ آپ نہیں جا سکتے، درمیان میں کچھ جگہ ایسی ہے جہاں پہ کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ تو اگر آپ اس ایریے میں جاتے ہیں جہاں پہ کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ یہاں پہ تو ممانعت نہیں ہے، لیکن آپ جو ممانعت والا علاقہ ہے اس کے زیادہ قریب ہو جائیں گے، تو زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کوئی ایسا اس ایریے میں چلے جائیں گے، آپ کی بکریاں یا ریوڑ یا آپ خود کوئی ایسا کام کر بیٹھے۔ تو اس احتمال سے بچنے کے لیے علماء کرام نے منع کیا کہ کوئی ایسا کام نہ اختیار کرو، کوئی ایسی چیز جو بذات خود حرام نہیں ہے لیکن ذریعہ بن سکتی ہے آپ کو اس حرام طرف لے جانے کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رزق حلال کی حصول کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ صحابہ کرام نے ایک شخص کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا کہ وہ رزق کے حصول میں بہت دلچسپی لے رہا ہے، بہت متحرک ہے حصول رزق میں۔ تو صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر اس شخص کی یہ دوڑ دھوپ اللہ کی راہ میں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، کہ یہ جو اتنی محنت رزق کے حصول کے لیے کر رہا ہے، اگر یہ اللہ کی راہ میں کرتا، نیک اعمال کرتا تو زیادہ اچھا ہوتا، اتنی اچھی بات ہوتی کہ یہ جستجو اس کی تو اللہ کی راہ میں ہوتی۔ اب دیکھیں اس پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب کہ اگر وہ شخص یہ جو دوڑ دھوپ کر رہا ہے اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش کے لیے کر رہا ہے، تو یہ اس کی دوڑ دھوپ، اس کی یہ کوشش اللہ کی راہ میں شمار ہو۔ اگر اپنی ذات کے لیے کوشش کر رہا ہے اس لیے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا رہے، تو یہ بھی فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں شمار ہوگی۔ اور اگر اس کی یہ ساری محنت، زیادہ مال حاصل کرنا، رزق حاصل کرنا، اس وجہ سے ہے کہ لوگوں پہ اپنی برتری دکھائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میرے پاس بہت مال ہے، اور ان کے اوپر اپنی برتری قائم رکھنے کے لیے، تو یہ ساری محنت شیطان کی راہ میں شمار ہوگی۔ رزق حلال کا حصول جائز ہے، بلکہ اس کی تاکید کی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص صبح اٹھ کے اپنی جاب پہ جاتا ہے، اپنے کاروبار پہ جاتا ہے، شام تک محنت کرتا ہے، تو وہ اس کی دوڑ دھوپ اللہ کی راہ میں شمار ہوگی۔ وہ ایسے ہی ہے، وہ جتنی بھی کوشش کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اللہ کی راہ میں کوشش کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے۔ اس کی ساری کی ساری یہ کوشش ہو کہ وہ اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے، اپنے حصول رزق کے لیے کر رہا ہے، لیکن یہ دوڑ دھوپ اس کی اللہ کی راہ میں شمار ہوگی۔ اگر اس کی نیت یہ ہو کہ میرے بچوں کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اپنی ضروریات جائز طریقے سے، بہتر طریقے سے پوری ہو جائیں۔ لیکن اگر یہ کوشش اس لیے ہو کہ میں فخر کے لیے یا دوسروں پہ اپنی برتری قائم رکھنے کے لیے، تو پھر یہ ساری محنت شیطان کی راہ میں شمار ہو۔ آپ اپنے والدین کو دیکھیں، صبح اٹھ کے وہ صبح سے شام تک آپ کہہ رہے ہیں ایک تک و دو میں، ایک حصول رزق کی کوشش میں، صرف اس لیے کہ آپ کی ضروریات کو وہ پورا کر سکیں، کیونکہ یہ ساری دوڑ دھوپ اللہ کی راہ میں، کہ ان کی ساری فکر یہ ہے کہ میرے بچوں کی ضروریات پوری ہو جائیں، ان کو کوئی مشکل پیش نہ آئے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ جو بھی آج کل کے زمانے کے اخراجات ہیں، ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پیرنٹس کی ساری تگ و دو، ساری کوشش اللہ کی راہ میں ہے۔ وہ ایک ایک لمحہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ ہم جو بھی کوشش کرتے ہیں حصول رزق کے لیے، جائز طریقے سے، حلال ذریعے سے رزق کمانے کے لیے، وہ ہماری ساری کوششیں اللہ کی راہ میں شمار ہوتی ہیں کہ ہم جہاد پہ۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عقل مند آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ حلال کی طرف متوجہ رہے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحتیں فرمائی، اور اس میں سے عقل مند کی پہچان جو بتائی وہ یہ ہے: عقل مند وہ ہے جو مدبر ہو، انجام کو سوچ کر کام کرنے والا ہو، اور سب سے بڑھ کر پرہیزگاری جو ہے وہ حرام سے بچنا ہے۔ کہ تقوی جو اصل تقوی ہے، یا جو سب سے بڑھ کے تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، وہ حرام سے بچنا ہے۔ حرام ذرائع سے روزی حاصل کرنا، کوئی بھی حرام کام کرنا، ہر اس کام سے رک جانا جو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، ان کی پسندیدگی میں نہیں آتا، چاہے وہ آپ کے حصول رزق کے لیے ہو یا زندگی کے باقی معاملات ہو۔ تو سب سے بڑا جو تقوی ہے وہ حرام سے بچنا ہے۔ رزق حلال یا کسب حلال آپ کہہ لیں، کسب مین کوشش کرنا، محنت کرنا، اپنی محنت سے حاصل کرنا، اس کو کسب کہتے ہیں، اور حلال جائز طریقے سے محنت کرنا۔ دعا کی قبولیت کی جو بنیادی شرط ہے وہ کسب حلال ہے۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: لقمہ حلال کھاؤ تو دعا خود بخود قبول ہو جائے گی۔ دعا کی قبولیت کی جو بنیادی شرط ہے وہ رزق حلال ہے، کہ آپ تگ و دو کریں، محنت کریں، اپنے ضروریات پوری کرنے کے لیے کوشش کریں، محنت جائز طریقے سے کریں، آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ خود بخود قبول کرے گا۔ آپ جو اللہ سے دعا کریں گے وہ قبول ہوگی، آپ کے اگر رزق کے جو ذرائع ہیں وہ جائز ہوں۔ جو شخص حلال طریقے سے مال کماتا ہے اور اسے جائز طریقے سے خرچ کرتا ہے، کہ ہم جو جائز طریقے سے حلال ذرائع سے روزی کماتے ہیں اس میں اسراف نہ ہو اور تکبر نہ ہو، اور ان کو جائز، یعنی کہ ہم جو جائز خرچ کرنے کی جگہ ہیں وہاں پہ ہی کریں، یعنی کہ بے تحاشا نہ لٹائیں، اس میں ہمارا یہ نہ ہو کہ دوسروں پہ ہمارا روب پڑے۔ صحیح جگہوں پہ خرچ کریں، صحیح طریقے سے خرچ کریں جہاں پہ ضرورت ہے۔ اس میں وہی چیز آ جاتی ہے، اول اسراف نہ ہو اور دوسرا تکبر نہ ہو۔ تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا جو شخص حرام طریقے سے رزق کمانے سے بچتا ہے اور فضول خرچ نہیں کرتا، ان جگہوں پہ نہیں خرچ کرتا جو ٹھیک نہیں ہے، فضول خرچی آپ کہہ لیں، اسراف یا تکبر کے ساتھ کہ دوسروں کے اوپر اپنی بڑائی یا اپنا روب قائم کرے۔ تو وہ شیطان کے راستے پہ چلنے والی بات ہے، کہ جو شخص حرام طریقے سے رزق کماتا ہے اور حرام کاموں پہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے ایسی ہی جگہ پہ رکھے گا، یعنی کہ جہنم میں رکھے گا۔ آدمی کی جو سب سے بہتر کمائی ہے وہ اس کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ سب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بات ہے کہ سب پاکیزہ وہ ہے جو اس کے اپنے ہاتھ کے کام۔ وہ شخص اللہ سے دعا مانگ رہا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا کھانا پینا پہننا سب حرام رزق کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حرام رزق سے پلنے والے جسم کو جہنم کا ہی یا آگ کا ہی ایندھن بننا ہے۔ اور حرام ذرائع سے جو ہم رزق حاصل کرتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں، اس میں سے اگر ہم کوئی خرچ کرتے ہیں تو وہ قبول نہیں ہوتا، قبولیت کا درجہ نہیں پاتا۔ کوئی بندہ حرام مال کمائے پھر اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرے تو یہ صدقہ اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور اگر وہ اپنی ذات پہ، اپنے گھر پہ، اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے تو وہ برکت سے خالی ہوگا۔ برکت، اللہ تعالیٰ کی رحمت، آپ کی زندگیوں میں برکت، آپ کے مال میں، آپ کی صحت میں، ہر چیز میں برکت ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کا جو آمدن کے ذریعے ہے وہ حرام۔ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی کے ذریعے نہیں مٹاتا بلکہ برے عمل کو اچھے عمل سے مٹاتا ہے۔ تو جو صدقہ ہم ناجائز آمدن میں سے دیں گے وہ ہمارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ تو کوشش کرنی چاہیے رزق حلال کے لیے جدوجہد کریں، اور اس
کو فرض جانے، جس طرح ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو یا آپ کہہ لیں ارکان اسلام کو سمجھتے ہیں کہ فرض ہے، اسی طرح سے رزق کا حصول بھی فرض ہے۔ رزق حلال میں بھی ہمیں اتنی ہی کوشش کرنی چاہیے، اتنی ہی تگ و دو کرنی چاہیے جائز طریقوں سے کمانے کی۔ سستی نہیں کرنی چاہیے، اپنے محنت سے اپنے ہاتھ کی کمائی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر مسلمان کوشش کریں کسب حلال سے رزق کمانے کی تو معاشرے سے ناجائز ذریعے جو ہیں آمدن حاصل کرنے کے وہ ختم ہو جائیں۔ پچھلی قومیں تباہ ہو گئی تھیں ملاوٹ کی وجہ سے، ناپ تول میں کمی کی وجہ سے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے کہ اس امت کو تباہ نہیں کیا جائے گا یا کوئی ایسا عذاب نہیں آئے گا، لیکن برائیاں ہمارے اندر وہ ساری کی ساری موجود ہیں۔ رشوت، ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ، ہر طرح کے یعنی کہ پیسہ کمانے کی ہمیں ہے کہ ہمیں کسی طریقے سے مل جائے، وہ جائز اور ناجائز والا کانسیپٹ ختم ہو گیا۔ اگر ہم ان چیزوں پہ عمل کریں اور اپنی روزی کو جائز اور حلال رکھنے کی کوشش کریں تو معاشرے سے ملاوٹ، رشوت، ذخیرہ اندوزی جو ہم ریٹ بڑھانے کے لیے کرتے ہیں کہ مال کو روک لیا، جب اس کی مارکیٹ میں شارٹیج ہو جائے گی تو اس کو زیادہ پیسوں پہ بیچیں گے، قتل کرنا جو پیسے لے کے اجرتی قاتل آپ کہہ لیں، کرائے کے قاتل، چوری، ڈاکہ اور دہشت گردی وغیرہ، یہ سارے جو جرائم ہیں یہ ختم ہو سکتے ہیں، معاشرے میں سکون آ سکتا ہے صرف رزق حلال کی برکت سے، کہ ہم کوشش کریں کہ ہمارے جو ذریعہ آمدن ہے یا ذرائع آمدن ہے وہ جائز طریقے سے، ہم کوئی غلط کام نہ کریں، اپنی روزی میں، اپنے رزق میں کوئی ایسے طریقہ یا ایسی چیز شامل نہ کریں جو حرام کے زمرے میں آتا ہو۔ ہماری ذریعہ آمدن جائز ہوں، حلال ذریعے سے ہوں تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں ہمارے ہر چیز میں برکت کرے ڈالے گا، اور دعاؤں کی قبولیت کی جو بنیادی شرط ہے وہ رزق حلال ہے۔ ایک دفعہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرمائے۔ آپ نے فرمایا لقمہ حلال کھاؤ، دعا خود بخود قبول ہو جائے گی۔ اور ایسے ہی ایک اور جگہ پہ کہ اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو جس کا کھانا پینا پہننا حرام۔ حرام ذریعے سے جب ہم رزق کماتے ہیں تو معاشرے میں امن و سکون ختم ہو جاتا ہے، اور دیگر کئی اخلاقی بیماریاں اور مسائل کا بھی معاشرے کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جو ناجائز ذریعے سے روزی کماتا ہے اس کے اندر سے ہمدردی ختم ہو جاتی ہے، دوسروں کی لالچ، وہ حریص بن جاتا ہے، خود غرض بن جاتا ہے، بس اس نے مال جمع کرنا ہے اس چیز کے بغیر کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، بس اس کو اپنی دولت بڑھانے کی فکر ہوتی ہے۔ دولت کمانا منع نہیں ہے، اسلام میں اس چیز کو ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ فرض ہے، رزق، حصول رزق کس ذریعے سے کیسے آپ حاصل کرتے ہیں اور آپ کی نیت کیا ہے، یہ چیز میٹر کرتی ہے۔ اگر آپ کوشش کرتے ہیں حصول رزق کی، دولت کمانے کی، لیکن آپ کی نیت یہ ہے کہ میں جائز طریقے سے کروں اور جو اللہ اور اس کے رسول نے جائز قرار دیا، اور میرے بچوں کو یا میرے گھر والوں کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، ان کی جائز ضروریات پوری ہو جائیں۔ حدیث نمبر 2 جو آپ کے سلیبس میں ہے وہ بھی تجارت میں سچائی اور امانت داری کے متعلق ہے، اس کے حلال ہی آپ کہہ رہے ہیں، اس کو بھی اس کے ساتھ ہی کر لیتے ہیں۔ ان ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یا کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق امین والنبیین والصدیقین والشہداء، کہ جو تاجر ہے، التاجر الصدوق الامین، جو سچا اور ایماندار امین تاجر ہے، وہ قیامت والے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اب اس حدیث میں جو
استعمال کیا گیا لفظ صدوق، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تجارت کے وہ تمام مراحل میں سچائی اختیار کرنا، وہ تمام جو آپ کو پروسیس کرنے پڑتے ہیں تجارت میں، مختلف محکموں سے جو واسطہ پڑتا ہے، اس میں کہ آپ بالکل سچائی اختیار کریں، کوئی غلط کام اس میں آپ بالکل نہ کریں اور نہ دوسرے فریق کو کسی قسم کا دھوکہ دیں۔ ایسا تاجر صدیق کہلاتا ہے۔ تجارت کی سچائی میں زبان، دل اور عمل کی سچائی، کہ آپ کی جو زبان پہ ہے، جو آپ کے دل میں ہے، اور جو آپ کا عمل ہے وہ بالکل میچ کرتا ہو آپس میں۔ اب صدوق کا صیغہ بھی مبالغہ یعنی کہ ایگزیجریٹ کیا گیا، اور امین کا بھی ایسے ہی ہے۔ مکمل امانت داری کا تصور ہے اس لفظ میں، امانت کی حفاظت، کوئی آپ کے پاس بات کی امانت ہے یا کسی نے مال رکھوایا ہے کسی قسم کا بھی، ناپ تول، کسی کے حوالے آپ نے مال کرنا ہے، آپ نے کسی وقت کا وعدہ کیا ہے کہ میں اتنے ٹائم پہ پہنچا دوں گا، اس نے یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ التاجر صدوق الامین، صدوق اور امین دونوں میں بالکل مکمل طور پہ امانت داری کا کانسیپٹ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا جو انجام ہوا وہ بیسیکلی ناپ تول میں کمی کرتے تھے، یا تجارت کے جو اسلامی اصول ہیں وہ ان سے مطابقت نہیں تھے رکھتے، وہ ناپ تول میں کمی کرنا، بے ایمانی کرنا تجارت میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث تجارت کے حوالے سے بھی ہے۔ تجارت جو دنیا میں کسی بھی جو معیشت ہوتی ہے، جو اقتصادی نظام ہوتا ہے، اس میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کوئی معاشرہ تجارت کے بغیر نہیں چل سکتا۔ روزی کمانے کے جتنے بھی باعزت اور مسنون طریقے ہیں، اس میں تجارت کو سب سے بلند مقام حاصل ہے، بزنس آپ کہہ لیں۔ تمام انبیاء کرام نے اس پیشے کو پسند فرمایا اور رزق کے حصول کے لیے تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ پیشہ اختیار کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مکہ کی بہت نمایاں تاجر تھی۔ اس طرح سے تجارت کی اس اہمیت آپ کہہ لیں یا اس کی فضیلت کی حوالے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا۔ سورہ بقرہ میں بھی ایک اور جگہ پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجارت میں برکت دیتا ہے، اسے بڑھاتا ہے، اور سود کو برباد کر دیتا ہے۔ تجارت، بزنس، آپ اپنی سروسز یا اپنی چیزیں دیتے ہیں اور اس کے بدلے مال حاصل کرتے ہیں، اور سود، کسی بھی چیز کو جب آپ فکس کر لیتے ہیں، آپ نے کسی کو پیسے دیے ہیں اور جب آپ نے واپس لینے ہیں تو آپ نے اس پہ کچھ زیادہ لینا، سود میں آتا ہے۔ سود کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے جنگ قرار دیا ہے، اور سود میں کوئی برکت نہیں۔ بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم نے بینک میں اتنا فکس ڈپازٹ کیا، ہمیں اتنا ملے گا، لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی، وہ ایسے ہی ضائع ہو جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شخص نے یا کسی نے دریافت کیا کہ سب سے بہتر اور افضل کمائی کون سی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تجارت جس میں نافرمانی کے طریقے اختیار نہ کیا جائے، یعنی کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے متصادم، اور آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا۔ اس حدیث کے مطابق آپ دیکھیں کہ بہترین تجارت وہ ہے جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی نہیں کی۔ اگر نافرمانی کرتے ہیں تو پھر تجارت جیسا مقدس پیشہ انسان کے لیے آپ کہہ لیں بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ تجارت کریں لیکن جائز طریقے سے، اپنے ہاتھ سے کام کرنا، وہی کسب حلال، دونوں آپس میں ایک جیسے ہی ہیں۔ آپ نے حلال طریقے سے کمانا ہے، جائز طریقے سے کمانا ہے، اپنے رزق میں اضافہ کرنا ہے۔ تجارت اس میں سے ایک ہے کہ جو بھی آپ طریقے اختیار کرتے ہیں ان میں سب سے بہتر جو افضل آپ کہہ لیں تجارت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت رکھی ہے، لیکن وہ برکت اسی صورت میں ہے جب آپ جائز طریقوں سے اس کو حاصل کرتے ہیں۔ اسلام میں تجارت کا پہلا اصول دیانت ہے، صاف ستھرے طریقے سے آپ کاروبار کریں،
کوئی اس میں جھوٹ نہ ہو، ایسی تجارت جو حلال اور جائز ذرائع سے کی جائے، جس میں دیانت اور صداقت کا پورا خیال رکھا جائے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے مبرور سے تعبیر کیا، اور اس طریقے کو سب سے افضل اور طیب ذریعہ قرار دیا رزق کے حصول کا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے تحت روزی کمانی چاہیے، اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان صحابہ کرام کے پاس تشریف لے جاتے جو تاجر تھے، یا تاجر صحابہ کرام آپ کہہ لیں، تو انہیں تاکید کرتے کہ اے تاجروں جھوٹ سے بچو۔ آپ نے یہ بھی بتایا کہ قیامت کے دن تاجر فاسق و فاجر اٹھیں گے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے بھلائی اور سچائی کے ساتھ کاروبار کیا، اور بھلائی اور سچائی کے ساتھ کاروبار کرنے والے تاجر کا انجام انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ، یہ تینوں جو درجے ہیں یہ بلند ترین آپ کہہ رہے ہیں، تینوں گروہ انبیاء، صدیقین اور شہداء قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے قریب یا بہت انعام یافتہ گروہ ہوں گے یہ تینوں، اور جو ایماندار تاجر ہوگا وہ ان تینوں گروہوں کی میت میں اس کا ذکر کیا گیا کہ وہ ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کا جو انجام ہے وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ ایک طرح سے بہت مشکل کام بھی ہے، ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہے تجارت۔ کئی ایسے مواقع آتے ہیں کہ سچائی سے انسان کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے، بزنس میں لاس ہو رہا ہوتا ہے، جھوٹ سے فائدہ ہوتا ہے، ایسی آزمائش پہ پورا اترنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لوگ ایمانداری سے تجارت کرتے ہیں ان کے بارے میں کہ آخرت میں ان کا جو انجام ہے، اگر وہ ایمانداری کے ساتھ تجارت کرتے ہیں اور انہوں نے تجارت میں نیکی اختیار کی، سچائی کے ساتھ معاملہ کیا، وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ لیکن جن لوگوں نے اس طرح سے نہیں بزنس کیا ان کا معاملہ پھر مختلف ہوگا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ تجارت یا حصول رزق جس کو محض دنیاوی کام تصور کیا جاتا ہے، وہ بھی اگر آپ اللہ کے حکم کے مطابق، اسلامی اصولوں کے مطابق کرتے ہیں تو اس کا صلہ آپ کو انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ملے گا، ان کے ساتھ آپ اٹھائے جائیں گے۔ یہ اجر ہے ایک سچے اور امانت دار تاجر کا، جو اپنے بزنس میں کسی قسم کا جھوٹ نہیں بولتا، اپنی امانت کی حفاظت کرتا ہے۔ ان انبیاء، صدیقین اور شہداء کا ساتھ حاصل کرنا صرف نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ سے نہیں ہے۔ وہ کام جسے صرف دنیاوی کام تصور کیا جاتا ہے، اگر اس کو بھی ہم اپنے اسلامی اصولوں کے مطابق کریں، اللہ اور اس کے احکامات کے مطابق کریں، تو ہمارا انجام ان عظیم شخصیات کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ آج ہم نے 2 احادیث کی، کسب حلال، کسب محنت سے حاصل کرنا، روزی کمانا، اپنے ذرائع آمدن بڑھانا جائز طریقے سے، جو اللہ اور اس کے رسول نے جائز قرار دیا۔ دوسرا تجارت، رزق کمانے میں جو سب سے باعزت آپ کہہ لیں اور مسنون طریقوں میں جو بلند مقام حاصل ہے وہ تجارت کو حاصل ہے، اور جو تاجر سچا اور امین ہوتا ہے وہ اس کا انجام انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ دعاؤں کی قبولیت کی بنیادی شرط رزق حلال ہے۔ اگر ہم جائز طریقے سے روزی کماتے ہیں اور اس سوچ کے ساتھ کماتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، محتاجی سے بچنے کے لیے، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، تو یہ ساری کی ساری ہماری کوشش صبح سے شام تک جو ہم پیسہ کمانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں جہاد تصور ہوگی، وہ ساری کی ساری ہماری تگ و دو اللہ کی راہ میں تصور ہوگی، اور اس کا ہمیں اجر ملے گا۔ اور سچے اور امانت دار، امین، لین دین میں، ماپ تول میں کسی قسم کی وہ کمی نہ کرتا ہو، تو اس کا انجام انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔
آپ لوگوں نے بیٹا بکس لے لی ہیں ساروں نے؟ جی میم لے لی ہیں. لنگوسٹک کی بھی؟ جی سوشل لنگوسٹکس کی بھی لے لی ہے میم. کل سب کے پاس بکس ہونی چاہیے اور اسائنمنٹ جو پریزنٹیشن ہے وہ کل تیار ہو سب کی.